المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بلند و بالا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل صد عزت و تکریم عزیز دوستو بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے آج ہمیں ماہ جمادی الاولیٰ کا ایک اور جمعۃ المبارک نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سبھی کو دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے چند کلمات حق سچ کہنے کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کلمات طیبات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے لیے، ہمارے جمیع آباء و اجداد مومنین مومنات کے لیے باعث بخشش و نجات بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ لقمان کی ایک اور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ لوگ یقیناً اپنے اساتذہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، اپنے مشائخ اعظام کا بھی احترام اور ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ بڑا ہی ادب اپنے مشائخ کرام کا اور اپنے اساتذہ کا، بڑا ہی ادب، بڑا ہی احترام کرتے ہیں، لیکن جو اصل ادب اور تعظیم کے لائق شخصیات ہیں یعنی والدین، تو ان کے ادب و احترام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کمیاں واقع ہوتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہر کسی کو والدین کی فرما برداری نصیب فرمائے، والدین کا ادب نصیب فرمائے، والدین کی تعظیم نصیب فرمائے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے بھی اس بارے میں احکام ارشاد فرمائے، اور قرآن مقدس خود خدا بندے قدوس نے ہمیں اس بارے میں ارشادات فرمائے۔ مشہور و معروف آیت کریمہ والدین کی تعظیم کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے 15ویں پارے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ اور جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اقوال کو قرآن مقدس میں ذکر فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نصیحت اور سبق بنا دیا ہے۔ ان میں سے چند پہلے جمعوں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ایک حکم جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فرمایا جب تو زمین کے اوپر چلنے کا ارادہ کرے، زمین کے اوپر چلنا چاہے، تو درمیانی سی چال کے ساتھ زمین کے اوپر عاجزی سے چلنا۔ یہ والد اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، بیٹے کو سمجھا رہا ہے، بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب تو اپنے چلنے کا ارادہ کرے تو درمیانہ روی کے ساتھ چلنے کو اختیار کرنا۔ اور فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب تو بولنا چاہے، جب تو کسی سے کلام کرنا چاہے، کسی سے مخاطب ہونا چاہے، کسی کو پکارنا چاہے، تو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کر، آہستہ کر۔ کسی کو بلانا ہے اس کو آہستہ آواز سے بلا،
کسی کے ساتھ کلام کرنا ہے آہستہ آواز سے اس کے ساتھ کلام کر، آہستہ، نرمی کے ساتھ، انتہائی پستی کے ساتھ اپنی آواز کو پست رکھ۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو گرا دے، پست کر دے۔ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بیٹا یاد رکھنا جو اللہ رب العزت کو سب سے ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز، یعنی گدھے کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے، بلند ہوتی جاتی ہے، اتنی بے انتہا بلند ہو جاتی ہے، اور ایسی بلند آواز اللہ وحدہ لا شریک کو ناپسند ہے۔ گویا کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جتنی آواز اونچی کرتا چلا جائے گا تیرے میں اور اللہ وحدہ لا شریک کی جانور مخلوق میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رہتا چلا جائے گا، سارے فرق ختم ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یہ مثال دینا، یہ حضرت لقمان حکیم کا مثال دینا، اور اللہ وحدہ لا شریک کا اسے قرآن میں بیان فرمانا، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آوازوں کو پست کرنے سے کیا انعام ملتا ہے، اور آواز اونچی کرنے سے اللہ کی ناپسندیدگی ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آوازوں کو پست کرنا ہے، اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرنا ہے، اپنے اندر اس طور طریقے کو اپنانا ہے، خود بھی ہم اس طور طریقے کو اپنائیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی سبق دے، کسی کے ساتھ بولنا کیسے ہے، کسی کے ساتھ ملنا کیسے ہے، کسی کے ساتھ کلام کیسے کرنا ہے، اگر کسی کو پکارنا ہے تو اسے کیسے پکارنا ہے۔ یہ قرآن مقدس اور محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہمیں سکھا رہی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام ایک کامل و اکمل دین ہے۔ دین اسلام جہاں پر ہمیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے سلیقے اور طریقے اور ان کے فرض ہونے کے حکم ارشاد فرماتا ہے، وہیں پر دین اسلام ہمیں بولنے کے، ہمیں چلنے کے، ہمیں سونے کے، ہمیں جاگنے کے، ہمیں کلام کرنے کے، ہمیں اخلاق پیدا کرنے کے، ہمیں خلق حسنہ کے سارے درس اور سبق ہمیں دین اسلام سمجھا رہا ہے۔ اس لیے دین اسلام کامل و اکمل ترین دین ہے۔ آج اگر ہم دین سے دور ہیں، آج اگر ہم دین سے نا سمجھ ہیں، دین سے نا واقف ہیں، تو اسی نا واقفی کی وجہ سے ہماری غفلت کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، ہم دور ہیں، ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں دنیا والوں سے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے اگر قرآن مقدس پر عمل کر لے، محبوب علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر لیں، اللہ وحدہ لا شریک جتنی عزتیں، جتنی عظمتیں عطا کرتا ہے، وہی عظمتیں تو اصل عظمتیں ہیں۔ اللہ ہی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلت و رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، دین اسلام کامل و اکمل دین ہے۔ اگر ہم نے کلام کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، وہ بھی ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پست رکھو، آہستہ رکھو، کسی سے کلام کرنے کے لیے آوازیں آہستہ رکھو۔ اور اگر دین اسلام سے ہمیں سبق لینا ہے، دین اسلام ہمیں چلنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے، دین اسلام ہمیں چلنے کے بارے میں بتا رہا ہے، فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اگر تو چلنا چاہتا ہے تو درمیانی رفتار سے چل، میانہ روی کے ساتھ چل، نہ ہی بہت تیز چل کہ تو لوگوں کو دھکے دیتا پھرے، اور نہ ہی بہت آہستہ چل کہ تو لوگوں کو تنگ کرتا پھرے، میانہ رفتار سے چل۔ اور یہ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے، اس لیے ہم دین کو کامل و اکمل دین کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، دین اسلام کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دین اسلام نے ہر قسم کے ماحول کو ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ یہاں پر پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ مجمع الزوائد کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، بے شک نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔
چھوٹا سا بچہ بھی تھا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آدمی کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت تک ہمیں اخلاق اور ہمیں ہر چیز سمجھا گئے اور بتا گئے، اور ان کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. فقال للغلام، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توجہ اس بچے کی طرف فرمائی. آپ نے فرمایا من ھذا، ہاتھ کے ساتھ اشارہ مبارک فرمایا اور فرمایا من ھذا. اس بچے سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کے ساتھ تو ہے؟ قال ابی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے والد گرامی ہیں، یہ میرے والد محترم ہیں، میرے باپ ہے، میرا باپ ہے. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بچے کو اپنے باپ کے ساتھ چلنے کی، اپنے باپ کا احترام کرنے کی، ادب کرنے کی، تعظیم کرنے کی ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بچے کو سمجھائی. اس بچے سے ہی کلام فرمایا، بچے سے ہی پوچھا کون ہے یہ. اس نے عرض کی میرا باپ ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس بچے، اس والد کا مقام و مرتبہ کیا ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اس کی تعظیم کیسے کرنی ہے میں تمہیں اس بات کا درس دیتا ہوں. محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فلا تمشی امامہ، سب سے پہلی نصیحت اے میرے بیٹا، سب سے پہلی نصیحت جو تیرے ساتھ تیرا والد ہے اس کے حق میں تیرے لیے میری یہ ہے فلا تمشی امامہ. جب باپ بیٹا کہیں چل کے جا رہے ہوں تو کبھی بھی بیٹا باپ کے آگے نہ چلنا. فلا تمشی امامہ، کبھی اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، کبھی بھی کسی زندگی میں کسی مقام پر بھی کبھی بھی باپ کے آگے نہ چلنا. کوئی یہ حکم اس وقت ہے جب خوشحالی ہو اور والد گرامی کے ساتھ بچے کا جانا ہو کسی بھی حالت میں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، مثلاً حضرت مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو والد گرامی حکم فرما دیں کہ میں ذرا آرام سے چل رہا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں کسی پریشانی میں ہوں، تو جا جلدی سے جا فلاں چیز لے آ یا فلاں کو اپنے ساتھ لے آ یا جلدی سے نکل، میرے سے آگے نکل، تو پھر یہ والد کا حکم ہو جاتا ہے، یہ والد کا حکم ہو جاتا ہے. یہ تعظیم، اب تعظیم اس وقت ہے جب ہم اپنے ابا کا حکم مانیں گے، جب ہم اپنے والد گرامی کا، بابا جی کا حکم مانیں گے، اپنے ابا جی کا حکم مانیں گے، اس میں تعظیم ہے. اگر ہم حکم نہیں مانیں گے اور کہیں نہیں ابا جی آپ پہلے چلیں، ابا جی پریشان ہو، ابا جی کہیں نہیں تم جاؤ فوراً جا کر لے آؤ فلاں چیز لے آؤ یا فلاں کا استقبال کرو فوراً جا کر، اور ہم کہیں کہ نہیں ابا جی آپ پہلے چلیں، تو یہ ادب نہیں ہے، یہ تعظیم نہیں ہے. اس وقت پھر ابا جی کا حکم ماننا لازم ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بچے کو حکم ارشاد فرمایا فلا تمشی امامہ، کبھی بھی اپنے والد گرامی کے آگے نہ چلنا. پھر فرمایا ولا تستتب لہ او کما قال، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی اپنے والد سے گالی نہ چاہنا یا کبھی بھی اپنے والد کو کسی اور سے گالی نہ دلوانا. دونوں مفہوم اس کے علماء بیان فرماتے ہیں. فرمایا ولا تستتب لہ، کبھی بھی اپنے والد سے گالی نہ چاہنا، اور دوسرا مفہوم علماء فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے والد کے لیے کسی اور سے گالی نہ چاہنا. یعنی اس کا ایک مفہوم کسی اور سے گالی نہ چاہنا، اس کا مفہوم ہے کہ تو کسی اور کو گالی دے، تو کسی اور کے والد کے بارے میں کوئی بری گفتگو کرے تو وہ یقیناً تیرے بارے میں بھی، تیرے والد کو بھی گالی دے، تیرے والد کو بھی برا بھلا کہے. اس طریقے سے کبھی بھی اپنے والد کی ایذا رسانی نہ کرنا، اپنے والد کو تکلیف نہ دینا. یا دوسرا مفہوم کہ اپنے والد سے گالی کا مطالبہ نہ کرنا کہ کہیں تو والد کی کوئی ایسی بے ادبی کر دے، کوئی ایسی نافرمانی کر دے، کوئی ایسی
اپنے والد گرامی کے ساتھ نا انصافی کر دے اور ایسی ان کی بے ادبی کر دے کہ تیرا والد تجھے گالی دینے پر مجبور ہو جائے، تیرا والد تجھے جھڑکنے پر مجبور ہو جائے، تیرا والد تیرے سے غصہ ہو جائے، تیرا والد تیرے سے ناراض ہو جائے، کبھی بھی ایسی گفتگو نہ کرنا، کبھی بھی ایسا ماحول پیدا نہ کرنا کہ تیرا والد تجھ سے ناراض ہو جائے۔ یاد رکھنا وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، کبھی بھی ایسا ماحول پیدا نہ کرنا کہ تیرے والد کے دل میں تیرے لیے تھوڑی سی ناراضگی کا بھی اظہار ہو۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو کائنات ناراض ہے، کائنات کا کچھ بھی تیرے حصے میں نہیں ہے۔ یہ اور احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ یہاں پر صرف یہی ہے وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، کبھی بھی اپنے والد گرامی کے لیے گالی کا سبب نہ بننا۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہیں پر تو اور تیرے والد گرامی تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پر کسی نے کہا، کسی نے بیٹھنے کی جگہ دی ہے تو بیٹھنے کے لیے پہلے اپنے والد گرامی کو بٹھانا پھر خود بیٹھنا۔ فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، کبھی بھی اپنے والد سے پہلے نہ بیٹھنا۔ یہ محبوب علیہ السلام اس بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی، حضرت ابو ہریرہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ حضور اس بچے سے کلام فرما رہے ہیں، اس بچے کو یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کبھی بھی چلتے ہوئے اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، کبھی بھی اپنے باپ کے لیے گالی کا سبب نہ بننا، یا اپنے باپ کے دل میں اپنے لیے ناراضگی پیدا نہ کرنا۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، کبھی بھی اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اور فرمایا وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، او کما قال، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی بھی اپنے باپ کا نام زبان سے نہ لینا، کبھی بھی اپنے باپ کو اس کے نام کے ساتھ نہ پکارنا، اس کے نام کے ساتھ نہ پکارنا۔ یہ ادب، یہ سلیقہ پیارے محبوب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور اولاد کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس بچے کی تربیت فرما رہے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قیامت تک ہمارے مسلمانوں کے لیے محفوظ فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ سلیقہ سمجھا رہے ہیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ ادب و احترام سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھنا ہے قیامت تک آنے والے مومنین محبوب علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہے، جو احکام دیے ہیں، ان پر عمل کرو گے تو نجات ہوگی، اگر ان سے دور ہو جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے رد کر دیے جاؤ گے۔ یہ ادب ہمیں پیارے آقا کریم علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے باپ کا نام نہ لینا، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، کبھی بھی اپنے باپ کو اس کے نام کے ساتھ نہ پکارنا۔ یہ حدیث مبارکہ مجمع الزوائد کی حدیث، یہ حضور علیہ السلام کا اولاد کی تربیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے، مکمل قانون ہے۔ قانون محبوب علیہ السلام نے قانون مقرر فرما دیے ہیں قیامت تک کے اولاد کے لیے، قیامت تک کے والدین کے لیے یہ سبق دے دیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جامعات میں، سکولوں میں جانے سے پہلے یہ باتیں سکھائیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ والدین کے لیے جو اسلام نے احکام رکھے ہیں، جو اسلام نے حکم ارشاد فرمائے ہیں، جو محبوب علیہ السلام نے بتائے ہیں، وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انہیں خود یہ سکھائیں، خود سیکھیں، خود والدین کی تعظیم کریں۔ محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرو گی۔ فرمایا وعفوا تعف نساؤکم، اپنے آپ کو پاک دامن بنا لو، تمہاری عورتیں پاک دامن بن جائیں گی، تمہاری عورتیں پارسا بن جائیں گی۔ پھر فرمایا علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی سمجھ دو، قرآن کا علم دو، اپنی اولاد کو قرآن کے احکام کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم قرآن مقدس یہی آیات بینات وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، چلنے کے وقت میانہ روی اختیار کر اور
کسی کو پکارنا ہے، بلانا ہے، کسی سے گفتگو کرنی ہے تو آواز کو پست رکھ۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یہ قرآن کی آیت ہی تو ہے، سورہ لقمان کی 21ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اگر ہم میں سے سارے لوگ قرآن مقدس کی آیات کے مفہوم کو سمجھیں گے، قرآن مقدس کو پڑھنا سیکھیں گے، قرآن مقدس کے تراجم، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے، اس کے احکام کو پہچانیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں تو سب کچھ ہے۔ قرآن میں تو اللہ کریم نے تو فرمایا کہ کل رطب و یابس الا فی کتاب مبین، ساری تر چیزیں، کائنات کی تر چیزیں اور کائنات کی ساری خشک چیزیں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کتاب مبین میں بیان فرما دی ہیں، اس کتاب مبین میں ذکر کر دی گئی۔ اس کے اندر ہم تو صرف یہی لیتے ہیں نا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات کے معاملات کو ہر لحاظ سے قرآن مقدس میں بیان کر دیا ہے، ہم تو صرف یہی لیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ قرآن مقدس کو سیکھیں، قرآن کے احکام لیں، قرآن مقدس میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے سلیقے، اپنا اخلاق، اپنے طور طریقے بنانے کا طریقہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، قرآن میں سمجھایا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، آپ سے کسی نے سوال کیا محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے، سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ تو حضور کے اخلاق اگر سارا قرآن ہے تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن